جو ہے نا جو ہم نے قائم کیا اپنے طور پر، یہ پولیس کس لیے ہے اور جیلیں کس لیے ہیں اور پھانسی کے تختے کس لیے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو بدمعاش اور شریر اور غنڈے ہیں ہم ان کی تو گویا کہ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں، لیکن بہرحال نظام تو اسی لیے بنایا گیا نا، ہر دنیا کی ہر جگہ پر یہ نظام موجود ہے۔ تو قصاص اور انتقام دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا غصہ اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے یہ کام کیا ہے آپ کے سے۔ ذاتی طور پر اس کے خلاف غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ یہ سمجھیں اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہی تھا، لیکن بہرحال اس نے کیا ہے تو آپ اس سے انتقام لینے میں حق بجانب ہوں گے، اور انتقام کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نظام ہے۔ میں ایک اس کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، واقعہ ہے یا کہانی سمجھ لیجیے، کہ ایک شخص درویش جا رہا تھا کہتے ہوئے جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، ایک شخص نے اٹھا کے اسے پتھر مارا، سر پر لگ گیا، اس نے پلٹ کر دیکھا، اب اس نے یہ کہا پتھر مارنے والے نے جو رب کرے سو ہو، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس درویش نے کہا کہ مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ کے مارنے سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا، تم نے اپنے لیے جو ہے جو بھی کسب کیا ہے، کمائی کی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے لیے یہ اللہ کا غصہ، اخلاق کا عذاب کمایا ہے۔ باقی ہے کہ اللہ چاہتا تو تم لاکھ کوشش کرتے وہ پتھر مجھے نہ لگتا، تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا، تو مجھے لگا ہے اللہ کے فیصلے سے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال درمیان میں کوئی شخص کوئی ذریعہ بن گیا ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ تقدیر جو ہے آپ کو سکون دیتی ہے، اسی طریقے سے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جو میں نے آیت آج آپ کو سنائی کہ انتہائی شدید ناموافق حالات تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، جبکہ حضور نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اعلان عام نہیں کیا تھا، اور نفیر عام کہ تمام مسلمان چلے۔ چنانچہ آپ کی حیات دنیاوی کا سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تھا کہ جو آپ کے جلو میں تھا۔ صورت کیا تھی کہ قحط کا عالم تھا، اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور اگر سب لوگ چلے جائیں تو اتارے گا کون فصل، اور فصل تو خراب ہو جائے گی، درختوں کے اوپر گل سڑ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تو نہیں، کھجور کے اوپر سے درخت کے اوپر چڑھ کر فصل اتارنا آسان کام تو نہیں۔ ان حالات میں شدید ترین امتحان ہو گیا صحابہ، اور منافقین نے یہ کہا ہوش کے ناخن لوگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اس گرمی میں جا رہے ہو اور ہرقل اعظم شہنشاہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں، اور قحط کا عالم اور فصل تیار۔ تو اس کا جواب دلوایا، قل، اے مسلمانوں تم ان سے کہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دو ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ جو کرے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تھے، نہ سر دوستاں سلامت نے تو خنجر آزمائی، اللہ کی طرف سے جو آئے وہ ہمارے لیے، ہم اس کو، وہ خوش آئند ہے، چاہے ہمیں ناگوار محسوس ہو وقتی طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر تکلیف تو ہو تکلیف، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اسی کا نام ہے تسلیم و رضا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، کوئی شکوہ نہ ہو، اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں اور کسی اور سے بھی شکوہ نہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ۔ ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے، البتہ جو بھی بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی، البتہ ہم اگر اس پر انتقام پر قادر ہوں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت جو ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
نہ تو تم رنج اور غم کا مجسمہ بن جاؤ اس پر مصیبتوں پر جو تم پر آئی، اور نہیں اترایا کرو ان چیزوں پر، ان نعمتوں پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ جو کیفیت ہے اسی کا نام ہے نفس مطمئنہ، مطمئن ہو۔ جیسے چٹان ہے، تیز سے تیز آندھی چل رہی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، چٹان اپنی جگہ مضبوط ہے۔ وہ شخص جس کا اللہ پر ایمان اس درجے میں ہے، اللہ کے علم قدیم پر یقین ہے، وہ وہی پری نالج کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور ابھی میں دوسرا پہلو بیان کروں گا اسی تقدیر کا، کہ ایک تو ہے ما اصاب الانسان، جو کچھ انسان کے اوپر آتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ۔ دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے، یہ جو انسان کرتا ہے اس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے، یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث ہے، جبر و قدر کی، جو ہمارے ہاں بڑی چلی ہے متکلمین کے درمیان، لیکن یہ جو ہے حل نہیں ہو سکا معاملہ۔ ہلکی سی کوشش اس کی میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کی کچھ چیزوں کے علم کے اندر آ جانے سے وہ آسان ہو گئی۔ میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ ٹھیک ہے، یہ شعر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کے احکام ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے، اس کی نفی صحیح نہیں ہے۔ انسان بہت اعتبارات سے مجبور ہے، اس کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا، اللہ مجھے انگلستان میں پیدا کر سکتا تھا۔ مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون تھا۔ تو اس معاملے میں جس کو آج جینز کہتے ہیں، جینیٹکس کا علم بہت بہت آگے جا رہا ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ تو جو جینز کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ گیون ہے میرے لیے، میں اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آ سکتے۔ فربا ہو جائیں، ہوتے چلے جائیں تو کھال بھی پھیلتی چلی جائے گی، آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے۔ تو یہ جینز، اور نمبر دو، بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں ماں کی گود میں اور گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، یہ مستقل ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ضرب دے دیجئے تو جینیٹک جو بھی آپ کی وراثت اور جو ماحول کے اثرات ہیں، اس سے ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، شکل دینے والی شے، شاکلہ، اور یہ ہمارے مستری لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ پیٹرن، آپ کو کوئی دھات ڈھال کر کوئی شے بنانی ہے، پہلے اس کا سانچہ بنائیں گے، سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر تو نہیں جائے گی، اس سانچے کے مطابق ڈھل جائے گی، یہ شاکلہ۔ ہمارے مستری کہتے ہیں پیٹرن بناؤ پہلے، وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزی کا لفظ ہے اس کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اس شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہیں ماہرین نفسیات، ان میں سے میکڈوگل کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف اسی پر مبنی ہے، نو فری چوائس۔ یہ دکھاوا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہے؟ تمہارے جینز میں تھا اس لیے کر رہے، تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہے، تم سمجھ رہے ہو میں کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یہ چانس تمہارا ہے، اس کے اندر رہتے ہیں، اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو۔ اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے، اسے قرآن وسع کہتا ہے، وسع۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید۔ اب وسع کس کی کتنی ہے، کس کا شاکلہ کیسا ہے، کس کو جینز کیسے ملے تھے، کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا۔ یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کو جانچیں، نہیں۔